أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ رواه النسائی فی سننہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه۔ خوش نصیب لوگ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتے ہیں۔ تقوی اور للہیت، خشوع اور خضوع، ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ دل کی درستگی اور نیت کا صحیح ہونا یہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ نیت میں اخلاص ہوگا اور عمل کے اندر اطاعت رسول ہوگی تو ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اگر نیت میں خرابی ہے، عمل کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت نہیں ہے تو عمل مردود ہے، اللہ کے ہاں رد کیا ہوا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے اور اس عمل کو چاہے وہ چھپائے یا ظاہر کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیت اور عمل کو دیکھتا ہے۔ پھر اس نیت اور عمل کے مطابق ہی
جزا اور سزا کا معاملہ ہے، اور عمل کی قدر و قیمت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا و ما فیہا کو زینت کہا ہے، اور زینت جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے جو ختم ہونے والی اور زائل ہونے والی ہے۔ اسی لیے دنیا اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن دنیا کے اندر ہمارے بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور اچھے اعمال کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، کہ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زینت بنایا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے، احسن اور اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نیک عمل ہے، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہے۔ احسن اور اچھے عمل کے علاوہ دنیا میں آمد کا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نیک عمل کے علاوہ اس کے بڑے مقصد ہیں، لیکن اللہ کی عبادت اور نیک اعمال اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، تو پھر وہ تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے اور اپنی زندگی کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جب انسان کی دنیا میں آنے کا، اس کی تخلیق کا، اس کی زندگی اور موت کے سلسلے کا مقصد ہی اچھے عمل ہیں، تو سب سے پہلے انسان کی یہ کوشش اور کاوش ہونی چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو، اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرے۔ نیک اعمال کے بعد پھر اس کی کوشش اور کاوش ہو کہ اب اس کے اعمال قبول بھی ہوں۔ اعمال کی قبولیت کے بغیر اس کے عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے، اور اعمال کی قبولیت کی اساس جو ہے، قبولیت کی بنیاد جو ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے کہ عمل کرنے والے کے دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر ہو۔ کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کی رضامندی کی وجہ سے، کسی دنیا کے طمع اور لالچ کے لیے وہ عمل نہ کرے۔ نماز پڑھتا ہے تو مقصد ہے اللہ کا ڈر، روزہ رکھے تو اس کے دل میں تقویٰ ہو، اور عبادات انسان کے دل کے اندر تقوی کو پیدا کرتی۔ یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کے اندر اللہ کے ڈر کو پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکی کی طرف رغبت کرنا ہے۔ اور تقوی کا تعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل کے اندر تو ریاکاری کی نیت ہو، اپنی مشہوری بلے بلے واہ واہ کی نیت ہو، کوئی دنیا کے مال و متاع کا طمع اور لالچ ہو، کسی چودھری کی چدراہٹ کی رضامندی ہو، کسی وڈیرے کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہو، اور زبان سے کہے میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میرے پاس تقوی بڑا ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، للہیت ہو، اخلاص ہو، بندہ اللہ کی رضامندی کے عمل کرتا ہو اور بندہ گناہوں سے بچتا ہو۔ عمل کی قبولیت کے لیے تقوی کا میرے بھائیو حصول بہت ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ عمل کی قبولیت کی بنیاد اخلاص اور تقوی پر ہے۔ عمل خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، ان کو تو اخلاص کا ہی حکم دیا گیا۔ عمل چھوٹا بھی ہو لیکن اس عمل کے اندر تقوی ہے، اس عمل کے اندر اخلاص ہے، اس عمل کے اندر خشوع اور خضوع ہے، اس کے اندر للہیت ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سورۃ مائدہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تو تقوی والے لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، متقین لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں۔ اب بندہ دیکھ لے میرے پاس متقین کی صفات موجود ہیں تو عمل قبول ہو رہا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل قبول ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر متقین لوگ۔ اگر انسان چاہتا ہے میری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو، میرے روزے، میرے حج، میری زکاتیں، میرے عمرے، میرے اعتکاف، صدقہ خیرات، میری عشر زکوٰۃ، میرا ذکر اذکار، قرآن کی تلاوتیں، نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہو، تو وہ اپنے آپ کے اندر تقوی کو پیدا کر لے، اپنے آپ میں متقین کی صفات کو پیدا کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مثال دی ہے، ایک طرف مسجد ضرار ہے اور دوسری طرف مسجد نبوی ہے، ایک کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے اور دوسری مسجد کی بنیاد تقوی کی بجائے کفر اور تکذیب، فتنہ اور فساد پہ رکھی گئی ہے۔ دونوں مساجد، اس کا نام بھی انہوں نے مسجد رکھا ہے، اس کا نام بھی انہوں نے مسجد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو حکم دے دیا، منع کر دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، مسجد ضرار میں کھڑے بھی نہیں ہونا، قیام بھی نہیں کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی پہلے دن ہی تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے،
احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، قیام کریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کا مقصد، جس کے بنانے کا مقصد تقوی ہے، جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، اللہ کی رضامندی پر ہے۔ اور دوسری طرف بھی مسجد ہے، اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے، اللہ کی رضامندی پہ نہیں ہے، خشوع خضوع اور للہیت پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، وہ لوگ جنہوں نے مسجد کو بنایا ضرارا، تکلیف کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر جدائی کو ڈالنے کے، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ جس طرح آج بھی بہت سی مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں مقابلہ بازی ہو، بدعات، خرافات، کفر اور شرک کا اڈا بنا دیا جائے، اس کو جناب مرکز بنا دیا جائے، یہاں ہم اپنی مرضی کے کام کریں گے، ضد ہوگی، انا ہوگی، ہٹ درمی ہوگی، مساجد کے بنانے کا مقصد تقوی نہیں، تو پھر ایسی مساجد کی تعمیر، اس کے لیے عمل، اس کے لیے کوشش اور کاوش سب فضول اور بیکار ہے۔ اگر مسجد کی بنیاد ہی تقوی پہ نہ رکھی گئی ہے، نیت ہی اخلاص والی نہ ہو، خشوع خضوع اور للہیت والی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے مورچے ہیں، ارصاد ہیں، یہ تو گھات کی جگہ ہیں۔ تو بدعات اور خرافات کا مرکز تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد، اس کی جڑ، اس کی اساس تقوی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو وہاں اپنے محبوب پیغمبر کو کھڑے ہونے کا بھی حکم نہیں دے رہے، منع کر رہے ہیں لا تقم فیہ ابدا، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں ہے۔ تو جس عمل کی بنیاد تقوی پہ نہ ہو اور عمل کرنے والا شخص متقی نہ ہو، اس کا عمل کیسے قبول ہو سکتا؟ شریعت نے نیک اعمال کی قبولیت کی شرائط بیان کی، ان میں سے سب سے پہلی شرط ایمان اور عقیدے کی درستگی۔ یہ اہم باتیں ہیں، غور اور فکر کی چیزیں ہیں، یہ تدبر اور تفکر کے معاملات ہیں، یہ ایسی اہم ترین باتیں اور ایسا اہم ترین منہج ہے جو نبوی منہج ہے۔ امت کو جوڑنے کے چکروں میں اور جناب پیار اور محبت، مودت اور بھائی چاروں کے چکروں کے اندر نبوی منہج کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو، آپ کے راستے کو، سنت حدیث کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں صاحب کے ہاں قبول ہو جاؤں، میں صرف ایسا مسئلہ کروں، میں صرف ایسی بات کروں کہ سارے مجھے قبول کریں، یہ نبوی منہج نہیں ہے۔ اس کا عمل بھی قبول ہے، اس کا عمل بھی قبول ہے۔ وہ شرک کرتا ہے، مشرک کی نماز بھی قبول ہے، وہ بدعتی کا عمل بھی قبول ہے، وہ کفر کرنے والے کے کفر کے باوجود بھی اس کا عمل قبول ہے۔ ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسی شریعت، یہ نبوی منہج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ شریعت نے سب سے پہلے عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اور عقیدے کی درستگی کو شرط قرار دیا، شرط۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، قرآن کریم کو پڑھیے کہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت، اس کے نیک عمل کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن۔ صدقہ تب قبول ہے کہ صدقہ کرنے والا مومن موحد ہو، زکوٰۃ تب قبول ہے زکوٰۃ دینے والا مومن اور موحد ہو، مشرک اور بدعتی نہ ہو،
حج کرنے والے کا حج تب قبول ہے جب حج کرنے والا مومن اور موحد ہو، روزے دار کا روزہ تب قبول ہے جب وہ مومن اور موحد ہو۔ ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، عقیدے کی درستگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت اور غیر کی عبادت بھی، اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور غیر کے نام کی نظر و نیاز بھی، اللہ کے نام کے چڑھاوے اور غیر کے نام کے چڑھاوے بھی، اللہ کے آگے رکوع اور سجدے بھی اور غیر کے آگے رکوع اور سجدے بھی، ایمان بھی باندھتا ہو اور ساتھ کفر اور شرک کی جناب پجاری بھی بنا ہوا ہو۔ یہ کوئی افسانوں کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ اور منطق تو نہیں ہے، یہ کسی کا نظریہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ نے ایمان کی شرط لگائی ہے، عقیدہ توحید کی درستگی کی شرط لگائی ہے، پھر عمل قبول، وہو مؤمن۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو نیک عمل کرتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ شرط کو پورا کرتے ہیں، ایمان بھی درست ہے اور عقیدہ بھی درست ہے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اللہ تعالیٰ پھر ان کی کوشش کا انکار نہیں کرتا، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ عقیدے کا پتہ نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، روزے رکھتا ہے مسلسل نفلی بھی اور فرضی بھی، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، صدقہ خیرات کے ڈھیر لگائے پڑے ہیں، عقیدے کا پتہ نہیں ہے، ہر وقت تسبیح کرتا ہے، عقیدے کا پتہ نہیں، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان نفل و نوافل سے پہلے، اس حج سے پہلے، اس زکوٰۃ سے پہلے، اس ذکر اذکار سے پہلے، اس ساری چیزوں سے پہلے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے وہ اپنی مرضی نہیں، اپنی منمانی نہیں، اپنی برادری، قوم، قبیلے، علاقے کا طور طریقہ نہیں، اپنے بزرگ کا راستہ نہیں، اپنے مفتی کا فتویٰ نہیں، اپنے امام کی فقہ نہیں، اپنے بڑے کا طور طریقہ نہیں، بلکہ عمل کا قبولیت کے لیے شرط ہے، اگر یہ بندہ چاہتا ہے میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر اذکار، صدقہ خیرات، عشر زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت، یہ نیکیاں قبول ہوں، تو پھر ان سارے عملوں کی بنیاد اطاعت رسول پر، کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ جتنا مرضی بڑا وڈیرا بن جائے، جتنا دنیا کا مرضی بڑا چودھری بن جائے، جتنا مال و متاع کا مالک بن جائے، جتنی بادشاہتیں، سلطنتیں، وہ ملک کا بادشاہ بن جائے، کسی کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور طریقے پر چلے اور اس کا وہ عمل قبول ہو جائے۔ یہ تو غلط فہمی نکال دے انسان دل سے۔ ساری رات میں نماز پڑھتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، بڑے صدقے خیرات ہیں، بڑے بیوہ عورتوں کی خدمتیں ہیں، یتیم بچیوں کے لیے جہیز کے سامان ہیں، دن رات سخاوتیں ہیں، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید کی درستگی اور پیارے پیغمبر کا راستہ، طریقہ، سنت، حدیث پر عمل نہیں ہے تو اس خوش فہمی کو نکال دے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کو قبول نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جو عمل ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، ہماری حدیث، سنت، راستے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل رد کر دیا جائے۔ یہاں کوئی ونڈ تو نہیں نہ کی گئی حدیث میں کہ کوئی چودھری کرے تو اس کا عمل رد نہیں، میرے جیسا ماڑا بندہ کرے تو رد ہے، کوئی مولوی کرے تو رد نہیں، مقتدی کرے تو رد ہے، کوئی بہت بڑا فین فالوئنگ والا یوٹیوبر کرے تو اس کا جناب رد نہیں ہے، کس کا تعلق نہیں ہے، جس کی فین فالوئنگ نہیں ہے وہ کرے تو رد نہیں۔ من عمل عملا، جس نے بھی عمل کیا، وہ بڑا ہے یا چھوٹا، غریب ہے یا امیر، مرد ہے یا عورت، سنی ہے یا وہابی، شیعہ ہے یا دیوبندی، جو بھی ہے، من عمل عملا، جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا،
جتنے مرضی کر لے، نہیں جی وہ چھوٹے عمل کی بات ہے، میں نے تو لاکھوں لگا دی، لاکھوں چھوڑ کے کروڑوں لگا دے، اربوں لگا دے، ملینز ٹریلینز لگا دے، جتنا مرضی لگا دے، جتنے دن لگا دے، جتنا پیسہ لگا دے، اگر وہ عمل سنت نبوی، حدیث نبوی، پیارے پیغمبر کے راستے کے مطابق نہیں میرے بھائیو، تو وہ عمل رد ہے۔ تیسری شرط عمل کی قبولیت کے لیے صحیح نیت اور اخلاص، صحیح نیت اور اخلاص۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، جو بندہ آخرت کے ارادے کے لیے نیت کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور کوشش کرنے والا، عمل کرنے والا مومن بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی، اس کے عمل کی قدر کی جائے گی۔ کیوں قدر کی جائے گی؟ یہ مومن بھی ہے اور اس کے ساتھ صحیح اور اخلاص کی نیت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائیوں، نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نیت کا معنی یہ ہے کہ 4 الفاظ زبان سے کہہ دیں، یہ نہیں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے میرے بھائیوں، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ گھر سے چل پڑا ہے، نیت ہے مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، کھڑا ہونے سے پہلے اس کو پتہ ہے میں فرض پڑھنے لگا ہوں، اب نفل پڑھنے لگا ہوں، اب سنن پڑھنے لگا ہوں، اب وتر پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت ہے بس، وہ دل کے اندر۔ اور نیت بھی کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی وڈیرے کے لیے نہیں، کسی مالک کے لیے نہیں، فیکٹری اونر کے لیے نہیں۔ وہ سمجھے گا بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی تنخواہ بڑھا دو، یہ مزدور زور بھی پڑتا ہے، اثر بھی پڑتا ہے، یہ اپنا کام چھوڑ کے نمازوں کے لیے جاتا ہے، اس کی دیہڑی بڑھا دو، لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑی مشہوری ہو جائے، سمت ہو جائے، ریاکاری اور دکھاوا آ جائے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ نیت کی درستگی یہ نہیں ہے۔ نیت کی درستگی انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ نیت اللہ کی رضامندی کی ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ نیت آخرت قیامت کے دن عمل کی جناب جزا اور سزا، جزا کی ہے، ثواب کی ہے تو مل جائے گا۔ اور اگر نیت لوگوں کی رضامندی کی ہے، لوگوں کی سمت اور مشہوری کی ہے، بلے بلے اور واہ واہ کی ہے، تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، بلے بلے اور مشہوری تو ہو جائے گی، لیکن قیامت کے دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے عمل سے بری ہوں، میں غنی ہوں شریکوں کے شرک سے، جنہوں نے کوئی عمل کیا اور میرے علاوہ اس میں شریک کر دیا کہ فلاں فلاں راضی ہو جائیں، وہ ان سے جا کر اس کا بدلہ اور جزا لے لے، میرے پاس ایسے عمل کا کوئی بدلہ کوئی جزا نہیں۔ نیت کی درستگی اور اخلاص کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر رزق حلال بھی ضروری ہے۔ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں تو اب روز رات کو تہجد پہ اٹھ کر نفل بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ میں نے تو فلاں کو بھی کہا، فلاں کو بھی کہا، وظیفے بھی کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اب دیکھ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعا قبول ہو جائے، میں جو دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، اطب مطعمک یا سعد، اے سعد اپنے رزق کو حلال بنا لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے۔ رزق حلال ہی نہیں، وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے نا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال او من الحرام، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بندہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، جو لے رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ وقت آ چکا ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے،
وہ حلال ہے یا حرام، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کاروبار حلال ہے یا حرام، سود ہے یا رشوت ہے، 2 نمبری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ نہیں۔ اخذ من الحلال یا من الحرام، بندے پرواہ ہی نہیں کریں گے، لوگ اس بات کو پر غور اور فکر ہی نہیں کریں گے کہ کمائی حلال ہے حرام۔ ایسا لوگوں پر وقت آ جائے گا تو جب کمائی حلال حرام، رزق حلال حرام، لباس کی کمائی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے اور جا کر اشعثا اغبرا یمد یدئی، لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا اغبرا یمد یدئی، بیت اللہ میں جا کر دعائیں کرتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا ربی دعائیں کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ دعا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام انا یستجاب لذالک، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام کمائی کا، انا یستجاب لذالک۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کیسے تیری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ یہ عام مسجد نہیں ہے میرے بھائیو، یہ گھر کا صحن نہیں ہے، یہ کوئی محلے کی مسجد میں یا چوک چوراہے میں یہ کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر نہیں دعائیں کر رہا، یہ وہاں جا کر دعائیں کر رہا ہے جو گھر اللہ کے ہاں ساری دنیا سے زیادہ، سارے گھروں سے زیادہ افضل اور ہر چیز سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ بیت اللہ میں بھی دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول۔ پھر 2 روایتیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ ایک بندہ حج پر جاتا ہے اور جا کر جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پکارتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نادا مناد فی السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا منادی کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر مبرور، نہ تیری لبیک اللہ کو مبارک ہے نہ قبول ہے، نہ تیرا آنا اللہ کو قبول ہے، اور اللہ نے تیرا حج بھی قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ زادک حرام، جو خرچہ کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا، جو لباس پہنے ہیں، خرچ کیا ہے، رزق کھایا ہے، سب حرام کمائی کا۔ اس حرام کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نے تیرا حج کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا، اللہ کو تیرا حج ہی قبول نہیں۔ پھر دوسرا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی آتا ہے، وہ بھی تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، نادا مناد فی السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے لبیک وسعدیک وحجک مبرور، تیرا آنا بھی مبارک ہو، اللہ نے تیری لبیک حاضری کو بھی قبول کر لیا اور اللہ نے تیرے حج کو بھی قبول کر لیا ہے۔ حج کی قبولیت کی بشارت حج کے مناسک ادا کرنے سے پہلے دے دی گئی ہے، ابھی اس نے صفا مروہ کا طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ابھی وہ جناب علی منا میں نہیں گیا، ابھی عرفات میں نہیں گیا، ابھی مزدلفہ کے ارکان کو مناسک کو ادا نہیں کیا، اور حج کے قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے تیری حج کو کیوں قبول کر لیا؟ زادو کا حلال، تیرا زاد راہ، تیری سواری، تیرا آمدن، تیرا کرایہ بھی حلال کمائی کا، جو کچھ تو خرچ کر کے آیا، پہن کے آیا، کھا کے آیا، سب حلال کمائی کا تھا۔ اللہ نے حلال کی وجہ سے تیرے حج کو قبول کر لیا، اور دوسرے بندے کو کیا کہا گیا؟ اللہ نے حرام کی وجہ سے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ 10 لاکھ 15 لگانے کا، کیا فائدہ بیوی بچوں سے دور رہنے کا، کیا فائدہ اتنا لمبا سفر کرنے کا اگر اس نے حلال حرام میں فرق ہی نہیں کیا، اگر اس نے حلال حرام میں تمیز ہی نہیں کی؟ کہیں سود کے پیسے ہیں، کہیں رشوت کے پیسے ہیں، کہیں ٹھگی اور 2 نمبری ہے، کہیں 2 نمبر مال ہے، کہیں کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کہیں چلاکیاں ہیں، کہیں اس کا جناب دھوکہ ہے، وہ سارا جمع کر کے
جمع کروا دیا ہے، جی جی اللہ نے مجھے حج پہ بلایا ہے، کیا بات ہے، تشہیر ہو رہی ہے، پروٹوکول لگائے جا رہے ہیں، تصویریں سٹیٹس بتائے جا رہے ہیں، تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ رزق حرام ہے، لوگوں کی کمائی کھائی ہوئی ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، سود ہڑپ کیا ہوا ہے، رشوتیں لیتا رہا ہے، جناب بونس کمیٹیاں اور کیا کیا وہ لکی کمیٹیوں میں حصے ڈالے ہوئے ہیں، اس نے انشورنس کرائی ہوئی ہے، یہ جناب انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا دل دادا بنا ہوا ہے، یہ سارے کی ساری بنیاد اس کی آمدن کی سود کے اوپر تھی۔ اب ایسا حج بھی، ایسی نماز بھی، ایسا روزہ بھی اللہ کو قبول نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک لقمہ حرام کمائی کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، اللہ 40 دن کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا، اللہ 40 دن کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ احسان جتلاتا پھرے، یہ چوڑا ہوتا پھرے، یہ چھاتی چوڑی کر کے پھرتا رہے، بڑی نمازیں ہیں، بڑے حج ہیں، بڑی زکاتیں ہیں، بڑے اعتکاف ہیں، میں جناب بڑا نیک پرہیزگار ہوں، لیکن اللہ نے اس کا عمل قبول ہی نہیں کیا۔ بس وجہ کیا ہے؟ یہ رزق حرام ہے، رزق حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کرنا۔ جہاد جیسا عظیم عمل جو اعمال میں عقیدہ توحید ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، ذروۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ ہے، اسلام کی کوہان اور بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس سے آج مسلمانوں نے منہ موڑا ہوا ہے، مسلمان حکمرانوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے، بار بار سوال کیے جاتے ہیں، ساری دنیا دعائیں کرتی ہے فلسطین کے لیے، مجاہدین کے لیے، ساری دنیا کی دعاؤں کے باوجود دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ فلسطین کو سینکڑوں ایک ایک دن میں بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو شہید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا تھا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیعینہ سودی بیع شروع کر دو گے اور تم اپنی کھیتی باڑی اور زراعت میں خوش ہو جاؤ گے، مصروف ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور مسکینی کو مسلط کر دے گا۔ وہ ذلت اور مسکینی، وہ مغلوبی، وہ رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو۔ امت تو اپنے کاروباروں میں پڑی رہے، امت تو اپنے تیل کے کنویں اور آئل ریفائنری کے چکروں میں پڑی رہے، امت تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے چکروں میں پڑی رہے، امت کو یہودیوں اور امریکن کے پروڈکٹ کو اور ان کی مصنوعات کو بیچنے کے چکروں میں پڑی رہے، امت تو اپنی وزارتوں، مشارتوں اور کرسیوں کے چکروں میں پڑی رہے، اور جہاد کرنے کے لیے کوئی اور آسمان سے مخلوق آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاد کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، سنت اور منہج نبوی اور راستے پیارے پیغمبر کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا، ذلت اور رسوائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کل بھی فلسطین کے وزیر اعظم نے صرف اتنا بیان دے دیا تھا، اگر پاکستان اسرائیل کو صرف دھمکی دے دے، لڑے نہ، جنگ نہ کرے، ان کی دھمکی کی وجہ سے ہماری جنگ ختم ہو سکتی ہے، ہماری جنگ کے اندر جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل آج کے بعد فلسطین پر اٹیک نہیں کرے گا، صرف پاکستان کے ملک کی ایک دھمکی اتنا اثر و رسوخ کرتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ دھمکی، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے، یہ مناظر، یہ کفار کے دلوں کے اندر خوف، یہ جہاد کا خوف ہی ہے۔ صرف نمازوں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ تمہارے صدقے خیراتوں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ تمہاری دعاؤں سے انہوں نے کیا ڈرنا ہے؟ دعائیں کرتے رہو گھروں میں بستروں میں بیٹھ کر، جہاد کے لیے جاؤ نا، عملی قربانیاں دو نا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو نا، ان کے سفیروں کو اپنے ملکوں سے نکال لو نا، ان سے معاشی بائیکاٹ کرو نا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرو نا، اور بستروں میں بیٹھ کے کہتے رہو یا اللہ ان کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے۔ ایسے کیڑے نہیں پڑتے میرے بھائیو، اسلام قربانیاں مانگتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی قربانی دے، بڑا ہے
وہ بھی قربانی دے، منبر پہ کھڑے ہونے والا بھی قربانی دے، نیچے بیٹھنے والا بھی قربانی دے۔ ہم سے تو اب تک ان یہودیوں کا، ان امریکیوں کا بائیکاٹ ہی نہیں ہو سکا۔ ہم تو ان کے پینے والی بوتلوں، کولڈ ڈرنک اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی نہیں کر سکے۔ ہم نے سینے چوڑے کر کے بموں کے آگے، ان کے جناب ٹینکوں کے آگے کیا کھڑے ہونا تھا؟ اللہ کی قسم، اللہ کے دین کا غلبہ ہے، کمزوری مسلمانوں کی ہے۔ اللہ کا دین فتح چاب ہے، کمزوری مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہ کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہمارے ملک میں یوم القدس منایا جا رہا ہے، یوم القدس، پورے ملک میں یوم القدس ہے۔ کیا ہے جی؟ یوم القدس منانے سے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگی، قبلہ اول کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوتی۔ تمہارے یوم القدس سے یہودیوں کو کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے یوم القدس سے ان صہیونیوں کو کیا فرق پڑے گا؟ جب تم اپنے ہاتھوں میں گن کو اٹھاؤ گے، جہاد کے لیے تلوار کو اٹھاؤ گے، عملی میدان میں نکلو گے، پھر ان پہ اللہ خوف کو طاری کر دے گا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تمہارا خوف اللہ اپنے دشمنوں کے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے گا۔ جہاد جیسا عظیم عمل میرے بھائیوں، اگر اس کے اندر بھی اخلاص کی شرط نہیں ہے، اللہ اس عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل، سنن نسائی کی حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرتا الا ما کان له خالصا، مگر وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، وابتغی بہ وجہہ، اور اس کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والا 4 چیزوں کے متعلق ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کرنے والے کو 4 چیزوں کے متعلق ڈرتے رہنا چاہیے۔ پہلا ڈر، قبولیت کا خوف لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں میری نیکی قبول ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز، ریاکاری اور سستی شہرت پیدا ہونے کا خوف اس کے دل میں ہو، کہیں دکھاوا نہ آ جائے، کہیں میری شہرت اور مشہوری کی نیت دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ نیکی کی حفاظت کا خوف ہو، اور اطاعت کرتے ہوئے نیکی کی توفیق چھن جانے کا خوف نہ ہو۔ اللہ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، اسی لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری معاونت فرما، میری مدد کر دے، مجھے توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ پھر نیکی قبول، نیکی کرنے کے بعد اس کی دعا ہونی چاہیے، پھر نیکی کرنے کی مزید توفیق کی کوشش اور کاوش ہونی چاہیے۔ قبولیت والے عمل ہی اللہ کے پاس جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ ایک کھجور کے برابر بھی نیک کمائی سے نیک عمل کرتا ہے، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اللہ کی طرف تو پاکیزہ کمائی، رزق حلال والا عمل ہی جاتا ہے۔ فإن اللہ یتقبل بیمینہ، اللہ اس کھجور جتنے عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے اس کے مالک کے لیے، کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی ایک اپنے گائے کے بچڑے کی بچے کی پرورش کر کے اس کو بیل، اس کو جناب بہت بڑا جانور بنا لیتا ہے، اسی طرح اللہ تمہاری چھوٹی سی نیکی کی پرورش کرتے رہتے ہیں، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے پہاڑ کی مثل نیکی بن جاتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعلم الصالح یرفع، اللہ کی طرف ہی پاکیزہ نیک عمل اور کلمات جاتے ہیں اور نیک عمل ہی بلند کیے جاتے ہیں۔ کسی عمل کو مسلسل کرتے رہنا، ایک نماز پڑھ لی 4 چھوڑ دیے، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی 2، مسلسل نماز، مسلسل عمل، یہی منہج نبوی ہے۔ مداومت اور ہمیشگی، نیکی کے عمل پر ہمیشگی اختیار کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہی حکم دیا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت کو بھی یہی حکم دیا۔ میرے بھائیوں، نتیجہ کیا ہے؟ عمل کیا ہے؟ اساس اور بنیاد کیا ہے کہ انسان کی زندگی نیک عمل کے گزرے اور نیک عمل کی قبولیت کی شرائط کو پورا کرے اور ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے جن لوگوں کے عمل اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کی دنیا بھی اللہ قبولیت کے بعد بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے سارے اعمال کو، عقائد اور نظریات کو صرف اور صرف
قرآن و سنت کے مطابق بنانے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ إن الحمد لله